رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، اور صلہ رحمی بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بہت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی کئی مقامات پر صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نیز ارشاد ہے اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کے مطالبے کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، ان کے دکھ سکھ میں شامل رہے، ان کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو جائز طور پر ان کی مدد کرے۔ لیکن صلہ رحمی کے بارے میں چند باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، بعض لوگ رشتہ داروں کی رعایت اس حد تک کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے گناہوں کے ارتکاب سے بھی دریغ نہیں کرتے اور اپنے اس عمل کو صلہ رحمی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ رشتہ داروں کے اصرار پر کسی گناہ میں شریک ہو جانا، ان کی ناجائز سفارش کر دینا یا انہیں ایسی ملازمت دلوا دینا جس کے وہ مستحق نہیں ہیں، یاد رکھیے کہ یہ باتیں ہرگز جائز نہیں ہیں۔ اور صلہ رحمی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رشتہ داروں کی خاطر یا ان کی مروت میں گناہوں کا ارتکاب کیا جائے۔ لہٰذا جب کوئی رشتہ دار کسی ناجائز کام کو کہے تو اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ صلہ رحمی اس وقت موجب ثواب ہوتی ہے جب اس کا مقصد اپنے رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خوش کرنا ہو۔ اگر محض بدلہ دکھاوا یا رسموں کی پابندی میں کوئی ایسا کام کیا جائے تو اس پر صلہ رحمی کی فضیلت حاصل ہونی مشکل ہے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت رسموں کے بندھن میں جکڑا ہوا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں زیادہ تر یہ بات پیش نظر رہتی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو برادری میں ناک کٹ جائے گی، چنانچہ محض رسم پوری کرنے کی خاطر بہت سے کام کیے جاتے ہیں، اندر سے ان کاموں کو دل نہیں چاہتا۔ اس طرح کے خیالات سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کسی رشتہ دار کے ساتھ جو کوئی نیکی کا معاملہ کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت کی جائے اور وہ کام خوش دلی سے کیا جائے۔ محض رسم کی خاطر شرما شرمی کوئی کام سے کرنے سے کلی پرہیز کیا جائے۔ نمبر 3، چونکہ صلہ رحمی خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے دوسری طرف سے اس کے بدلے کا انتظار بھی نہ کرنا چاہیے، اور اگر دوسری طرف سے اس کا اچھا جواب نہ ملے تب بھی صلہ رحمی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور در حقیقت یہی بات اس کی علامت ہے کہ صلہ رحمی اللہ کے لیے ہو رہی ہے یا محض دکھاوے اور نام و نمود کے لیے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو دوسروں کا بدلہ چکائے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب دوسرے اس کی رشتہ داری کی حق تلفی کریں تب بھی یہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے۔ جب رشتہ داروں کی طرف سے اچھا معاملہ نہ ہو رہا ہو اس وقت ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا در حقیقت صلہ رحمی کا کمال ہے، اور اس پر بے حد اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں مگر وہ میری حق تلفی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے بردباری کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جھگڑتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو گویا تم انہیں گرم راکھ کھلا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار رہے گا، یعنی وہ اپنے عمل سے دوزخ خرید رہے ہیں اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف تمہاری مدد ہوگی۔